السلام علیکم۔ آج میں بہت دنوں بعد روزویلٹ پارک میں آیا۔ میں نے اپنے ویلاگس کی شروعات روزویلٹ پارک سے کی تھی۔ غالباً میرے 100 سے 200 کے قریب ویلاگس اسی پارک کی مختلف جگہوں سے ہے۔ کیا خوبصورت پارک ہے، کیا خوش قسمت امریکی لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے جغرافیے سے نوازا۔ پاکستان بھی یقیناً، لیکن دونوں جگہ حکمران بضد ہیں کہ لوگوں میں پیار، محبت، تباہ و برباد کیا جائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں جب جب اوباما صدر تھا امریکہ کا، تو میکسیمم جو ہیں سیاہ فام لوگ وہ مارے گئے اس کے 8 سالہ دور میں۔ اب ایک ایشین ڈسینٹ کی خاتون کو وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب سر عام ایشینز کا قتل عام امریکہ میں شروع ہو گیا۔ آج ہی ایک ٹویٹر پہ بہت خوفناک سا لیٹر سرکولیٹ کر رہا تھا ایشینز کے بارے میں کہ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو ٹھڈے مار کے نکالا جائے گا۔ دیکھیں ڈیپ سٹیٹ کے کام آپ دیکھیں جی۔ مطلب میں کیوں ٹرمپ کا اتنا بڑا سپورٹر تھا؟ ٹرمپ کے دور میں نے جو ایکویلٹی یا جسٹس امریکہ میں دیکھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئزن ہاور اور جان ایف کینیڈی کے بعد جو صدر کوئی امپریشن جسٹس کا کریٹ کر سکا ہے، میکنگ امریکہ گریٹ اگین کا، وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ یہ نفرتیں جو ہیں یہ ہمیں کہیں نہیں لے جاتی، یہ ہمیں تباہ و برباد کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر وائٹ سپریمسٹ کو امریکہ کا صدر ہونا چاہیے، سارا کنٹرول گوروں کے پاس ہونا چاہیے تاکہ انہیں کسی قسم کا احساس کمتری نہ رہے، اور باقی لوگ جو پیار محبت کے ساتھ جس طرح امریکہ میں میری طرح ریفیوج لے کے آئے اور امریکہ کو بہت سارے سائنسدان، ادبی لوگ، فلاسفر کچھ دے گئے۔ یہ جو معیشت کی جنگ ہے، اس میں آپس میں رنگ و نسل جو ہے یہ تفرقے کی بنیاد بنتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا بیروت 1970-71 تک بہت اچھا تھا، کیا زبردست شہر تھا رہنے کے لیے۔ فیض احمد فیض نے بیروت میں پناہ لی تھی جا کے، لیکن جب وہ پھٹا تو پھر پتہ ہی نہیں لگا، اتنے سارے حصے بکھیوں میں نسلوں اور رنگوں کے اعتبار سے بن گیا کہ آج تک بیروت قابو نہیں آ رہا۔ یہی حال کراچی کا 1987 میں جب گڑبڑیں ہوئیں، پھر ڈیپ سٹیٹ کو، پھر اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملتا ہے غنڈہ گردی کا، بدماشی کا۔ اب آپ دیکھیں میں نے صبح کے ویلاگ میں جس طرح کہا ہے، اب لندن میں کتے پالے جا رہے ہیں۔ الطاف حسین پہلے ہی ادھر ہے، پھر اب نواز شریف بھی ادھر ہی ہے، ساکھدار، اب یہ سارے بدماش ادھر پالے جائیں گے، اور اکنامک کنٹرول لندن کا پاکستان پر رہے گا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی آزاد مملکت بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم سب اقتدار، اپنا چند ٹکے پیسے، لالچ، شہرت، عہدے، ان کے لیے ہی مرتے رہے ہیں اور لڑتے رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں۔ ہمارا قدرت نے یہی انجام کرنا تھا، یہی ہوگا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے خدا نہ خواستہ میں ٹرو پروف نہ ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو بائیڈن کا دور ایک نان امریکیوں کے لیے، گوروں کے لیے شاید کہیں نائٹ میئر نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کہا۔